بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آن لائن کلاسز میں ہم لوگ اردو ادب میں جس چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے اردو غزل۔ اردو غزل بیٹا میں نے آپ کو سمجھایا تھا میر پڑھاتے ہوئے کہ غزل کا میدان جو ہے وہ دو قسم کے موضوعات پر مشتمل تھا، کیونکہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ یہ حسن و عشق کا موضوع جو ہے اس کے ہاں ہمیں زیادہ ملتا ہے، لیکن یہ اس کے غزل میں ہمیں دو ٹاپکس ملتے ہیں۔ ایک عشق حقیقی۔ عشق حقیقی کے معنی ہوتے ہیں سچ اور حق کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور ایک اس کے اندر ٹاپک ملتا ہے ہمیں عشق مجازی کا، جس میں دنیا اور دنیا داری سے محبت کرنا، دنیا میں موجود اشیاء سے محبت کرنا، دنیاوی انسانوں سے، دنیاوی حسن و عشق سے، دنیاوی عیش و عشرت سے، یعنی دنیا کی چیزیں جو ہیں جو کہ فانی چیزیں ہیں ان سے عشق کرنا عشق مجازی کہلاتا ہے۔ غزل کے پہلے شاعر ولی دکنی تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، یعنی انہوں نے بھی اپنے شعر میں یہی کہا ہے کہ غزل کی بیس یہ ہے کہ عشق ہونا چاہیے، وہ مجازی ہو وہ حقیقی ہو، بس عشق ہونا چاہیے، یعنی غزل جو ہے وہ بیس کرتی ہے عشق پر۔ ولی دکنی کو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور انہوں نے ہی غزل کی ابتدا کی تھی۔ ان کے بعد پھر میر نے جو ہے غزل کو فائن کیا۔ میر کے بعد پھر بہت سارے دوسرے شعراء کرام نے اس کو جو ہے وہ اس کی شکل بھی بدلی اور اس کے اندر بہت سارا تنوع بھی پیدا کیا۔ لکھنوی دو قسم کے دبستان ہمیں شاعری میں ملتے ہیں، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ایک دلی کا دبستان اور ایک لکھنؤ کا دبستان۔ لکھنؤ کا جو دبستان شاعری ہے اس میں بہت سارے شعراء کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ آتش بیسیکلی لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، پیدائش بھی لکھنؤ کی ہے اور زیادہ تر شاعری کا حصہ بھی جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی گزارا ہے۔ لکھنؤ ایک ایسا شہر تھا جہاں علم و ادب بہت زیادہ پنپتا تھا، جسے علم و ادب کا گہوارہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود شعراء کرام میں سے کچھ بڑے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے جو آتے ہیں، ان میں سے آتش جو ہے وہ ایک خاص نام ہے۔ آتش کی کتابوں میں ان کا کلیات ہی سب سے اہم ہے، یعنی ان کا تمام جو کام ہے، تمام سخن ہے، ان کی شاعری ہے، تمام اشعار ہیں، سارا میٹیریل ان کا تقریباً جو ہے وہ ایک ہی کتاب کی صورت میں کلیات آتش میں جو ہے اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنی جماعت نہم کی اردو کی کتاب کی غزل کا حصہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں غزل نمبر 2 جو ہے آتش کی غزل، یہ ہم نے پڑھنی ہے۔ آتش کا تعارف میں نے آپ کو کروایا اور میر کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں محبوب اور محبوب کے اعضاء، محبوب کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس چیز کو جو ہے وہ موضوع بنایا جاتا تھا۔ اب ان کے بعد آنے والے شعراء میں بھی ہمیں یہ موضوع بہت زیادہ ملتا ہے، اگرچہ مکمل یہ موضوع نہیں ہے، جیسے میر کے ہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کے فانی ہونے کا بھی ذکر ہے، اگلے شعر میں پھر محبوب کا ذکر ہے، محبوب کے حسن کا ذکر ہے، اس کے ہونٹوں کا ذکر ہے۔ اس طرح سے شاعر جو ہے وہ غزل لکھتے تھے، اور غزل آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ غزل اپنے اندر اس کا ہر شعر جو ہے وہ ایک پورا مفہوم لیے ہوئے ہوتا ہے۔ غزل نظم سے الگ ہی اسی صورت میں سمجھی جاتی ہے کہ نظم ایک ٹاپک کی صورت میں ساری جو ہے وہ اسی ایک عنوان کے تحت مربوط اشعار کی صورت میں آتی ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر مکمل معنی رکھتا ہے۔ اس کا پہلا شعر بیٹا دیکھیے، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کی جو شعری اصطلاحات ہیں، ان شعری اصطلاحات میں قصیدہ ہو یا غزل ہو، ان دونوں میں آپ کا قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہے۔ نظم ان دونوں کے ساتھ بھی لکھی جا سکتی ہے اور ان دونوں کے بغیر بھی لکھی جا سکتی ہے۔
اس غزل میں دیکھیے کھویا، رویا، پرویا، سویا، یہ تمام جو ہے وہ قافیے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا قافیہ کسے کہتے ہیں، وہ ہم آواز الفاظ جو پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں آتے ہیں، اور ان کے بعد ایک، دو یا تین الفاظ یا چار الفاظ یا کچھ شعراء نے 5 الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، وہ الفاظ جو پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد بار بار دہرائے جائیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ قافیہ مذکر بولا جاتا ہے، ردیف مؤنث بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیے، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اب یہ عشق مجازی کا شعر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عشق مجازی کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی محبوب کو تصور میں لا کر، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی کوئی محبوب ہو، یہ ایک طرز ہے صرف، ٹھیک ہے۔ کچھ شعراء کرام کی حقیقت ہے ان کی زندگی میں کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن چونکہ شاعری اسی طرز پر چل رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس مضمون کو بھی بیان کیا۔ تو یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں، رخ کے معنی ہے بیٹا چہرہ، زلف کے معنی آپ بال لکھیں گے، ویسے زلف کے معنی ہوتے ہیں گندھے ہوئے بال، جن کو ہم مینڈیاں بولتے ہیں نا، تھوڑے بال لے کے ان کو باریک جو ہے وہ مینڈیاں بنا لینا، چھوٹی چھوٹی چٹیاں باریک باریک، اصل میں زلف اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بال کے معنی میں، اوور آل بال، گیسو، اس کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جان کھویا کیا، کھونا کے معنی کیا کہتے ہیں، قربان کر دینا، نثار کر دینا، وار دینا۔ اندھیرے اجالے میں رویا کیا، اجالا کسے کہتے ہیں، روشنی کو، اندھیرا کسے کہتے ہیں، تاریکی کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے محبوب سے محبت کی، اس کے عشق میں نے جان قربان کر دینے جتنا میرا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا، اور کس چیز نے متاثر کیا کہ میں اس کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس میں کھو جاتا تھا، اس کے بالوں کو دیکھتا تھا تو اس میں کھو جاتا تھا، میری جان جو ہے وہ اس پر نثار تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے ان جذبات کے ساتھ اپنی محبت کا آغاز کیا، اپنی محبت کو برتا، تو پھر کیا کیا کہ میرے لیے دن اور رات کا رونا میرا مقدر بن گیا، پھر اندھیرا ہوتا یا اجالا ہوتا، یعنی دن اور رات کا تصور اس نے یہاں لیا ہے کہ پھر میں روتا ہی رہا، یعنی پھر میں تمام عمر روتا رہا، پھر مجھے کبھی بھی زندگی میں کوئی لمحہ سکون کا میسر نہیں آ سکا۔ یہ بیٹا عشق مجازی ہے، یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے محبوب کے حسن سے متاثر ہو کر اس پر جان وار دینے کا ارادہ کیا، اور اس پر جان وار دینے کے ارادے کی اس چیز مضبوطی نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میری محبت جو ہے وہ سچی ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں شاعری میں جو ایک روایتی محبوب ملتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، وہ سنگ دل ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنے عاشق کا جو شاعر ہے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا ہے، وہ اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتا ہے، وہ اس کو ان الفاظ میں، ان خیالات میں شریک نہیں کرتا ہے جس میں کہ وہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ بہت ہی دردناک لمحہ ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی مشکل زندگی ہے کہ جو جہاں انسان کو دیکھیں بیٹا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم کوئی بھی بات، یعنی ایون کلاس میں دیکھ لیں، اگر ٹیچر آپ سے کوسچن کرتا ہے اور آپ اس کے ریلیٹ آنسر نہیں دیتے ہو تو وہ اس کو رانگ ہے، اور وہ تکلیف دہ ہوتا ہے استاد کے لیے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے یہ پوچھا تھا کوئی، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے ایک ایسوسیشن ہوتی ہے دو لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ایسوسیشن ہے جو عاشق چاہتا ہے کہ میں جب اپنے جذبوں میں صادق ہوں، سچا ہوں، میری محبت میں شدت ہے، تو پھر مجھے جواب بھی ویسا ملنا چاہیے، اور جب نہیں ملتا ہے ویسا جواب تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اندھیرا اور اجالا دونوں میرے لیے رونے کا جو ہے وہ سامان ہو جاتے ہیں، یعنی پھر میں دن کو بھی روتا رہتا ہوں اور میں رات کو بھی روتا رہتا ہوں۔ اب دن اور رات سے مراد کیا ہے، یعنی تمام عمر، پھر زندگی کا کوئی لمحہ خوشی کا میسر مجھے نہیں آتا ہے۔ یہ بیٹا اس کی تشریح ہے، اور بالکل اسی طرح آپ تشریح کریں گے جیسے میر کی تشریح کرواتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ مفہوم لکھیں گے 2 لائنوں کا، یعنی نثری صورت میں آپ شعر لکھیں گے، اس کی نثر لکھیں گے جو آپ کو سمجھ آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ
ہیڈنگ دیں گے تشریح کی، اور پھر آپ 2-3 لائنیں 4 لائنیں جو ہے شاعر کے تعارف کی لکھ کے اور پھر تشریح جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے. اس کے اندر حوالہ جات بھی لکھیں گے، سب کچھ لکھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آپ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. دوسرا شعر ہے بیٹا، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. ٹھیک ہے، اس میں بھی بیٹا پرویا جو ہے یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور کیا جو ہے وہ اس میں ردیف ہے. اب ہمیشہ لکھے وصف، وصف کے معنی ہوتے ہیں خوبی. دندان دانتوں کو کہتے ہیں، دانت. ٹھیک ہے، موتی آپ کو پتہ ہے کہ موتی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پرویا، پرویا کہتے ہیں سوراخ دار چیز میں سے دھاگا گزارنا. جیسے سوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ناکا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے دھاگا گزارنا. تو موتی پرونا کے کیا یہی معنی ہوتے ہیں کہ موتیوں میں سے سوئی نکال کر اس کو دھاگے سے تمام موتیوں کو اکٹھا کر دینا اور ایک لڑی ایک لڑی بنا لینا. ٹھیک ہے، جیسے تسبیح ہوتی ہے، جیسے مالا ہوتی ہے، جیسے ہار ہوتے ہیں موتیوں کے، اس طرح سے موتی پرویا کیا. یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ان کی. اس سینس میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی بیٹا عشق مجازی کا شعر ہے. اب اس میں کیا تھا؟ رخ و زلف کی تعریف تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا مجازی محبوب جو ہے وہ شاعر کو اسی صورت میں نظر آتا ہے کہ اس میں کبھی اس کے بالوں کی تعریف، کبھی ہونٹوں کی، جیسے میر نے پچھلی غزل میں کہا کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، آنکھوں کی مستی شراب کی سی ہے. یعنی وہ اس کے ساتھ مختلف اعضاء کی، مختلف جسم کے حصوں کی حسن و عشق کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے. اس میں جیسے پہلے شعر میں رخ یعنی چہرے کی اور بالوں کی تعریف ہوئی، تو اب یہ دوسرے شعر میں وہ یہاں پر اس کے دانتوں کی تعریف کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہم محاورتاً بولتے ہیں اس کے دانت تو موتیوں جیسی چمک رکھتے ہیں. آپ دیکھیے ٹی وی میں اکثر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کی مشہوری آ رہی ہو، کچھ ایسا ہو، تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ دانت چمکے موتیوں جیسے. یعنی دانتوں کو موتیوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، ملایا جاتا ہے. تو یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، کہ وہ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی جب بھی تعریف لکھی. اب تعریف لکھی سے کیا مراد ہے؟ شاعر ہے تو کیسے تعریف لکھے گا؟ شاعری کرے گا، الفاظ کی نگینہ کاری کرے گا، مرصع کاری کرے گا، یعنی آپ الفاظ کو جو ہے وہ جوڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا جب میں نے لکھے تو قلم اپنا موتی پرویا کیا. یعنی مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے چونکہ میرے محبوب کے دانت انتہائی خوبصورت ہیں، سفید ہیں، چمکدار ہیں، تو وہ اس کی جب میں تعریف لکھتا ہوں تو مجھے جو اس کی تعریف میں الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ الفاظ بھی میرے قلم سے ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے موتی. یعنی اپنی شاعری کی تعریف بھی ہے ساتھ. اور کیوں شاعری کی تعریف ہے؟ شاعری کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ شاعری کو یہ خصوصیت کیوں ملی ہے؟ شاعری کیوں موتیوں جیسی خوبصورت ہو گئی ہے؟ محبوب کے دانتوں کی وجہ سے. یعنی اس کے دانت اتنے خوبصورت تھے کہ جب میں اس کی تعریف لکھنے بیٹھا تو میرے الفاظ خوبصورت ہو گئے، میرے خیالات خوبصورت ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی محبوب کے دانتوں کو حد سے زیادہ خوبصورتی جو ہے اس کی بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی میں نے اس کے دانتوں کی خوبصورتی لکھی، خوبیاں لکھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ میرا قلم جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے چلا کہ میرے الفاظ بھی گویا ایسے ہی جیسے میں نے موتی لڑی میں پرو دیے ہوں اسی طرح سے ہو گئے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی اس کی بھی آپ کو؟ آگے چلیں. کہوں کیا ہوئی، تیسرا شعر ہے، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کی. کیوں کر کیسے، بسر گزری، بسر ہونا گزرنا. ٹھیک ہے، بخت کہتے ہیں بیٹا قسمت کو، نصیب کو. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں بیٹا کہ اس میں دونوں موضوعات آ سکتے ہیں. ایک اوپر تو دونوں جو اشعار ہیں وہ مکمل طور پر عشق مجازی ہیں، لیکن یہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، دونوں چیزیں شامل، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جو حالات تھے، جس قسم کے حالات و واقعات تھے دلی کے اجڑنے کے بعد، جو وہاں شعر و شاعری کا اور سارا دور دورہ جو ہے وہ کیا وہاں حشر ہو چکا تھا، حالات خراب تھے، تو اس کی وجہ سے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس کا آپ نے آتش کا تعارف پڑھا،
اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بچپن میں ہی جو ہے وہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ان تعلیم و تربیت بھی حاصل نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی گھریلو طور پر بھی انہوں نے مشکل حالات دیکھے، اپنے خارجی حالات بھی، باہر کے اپنے ملک کے اپنے شہر کے حالات بھی انہوں نے خراب دیکھے، اور پھر اس کے بعد تیسری واردات جو ان پر ہوئی وہ جو کہ ایک بیس جس طرح سے دوسرے شاعر حضرات جو ہے وہ عشق مجازی کو اپنا جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، یا یہ بھی اپنے پہلے دونوں اشعار میں بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے یعنی عشق کی جو کیفیت ہے وہ تیسری کیفیت تھی جس چیز نے مل کر ان کے دل کو جو ہے وہ دکھی کر دیا، دکھ سے بھر دیا، غم سے بھر دیا۔ اور ظاہر ہے بیٹا کہ ہم لوگ بینگ اے مسلم، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم یہ سوچتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دعاؤں سے قسمتوں کو بدل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیے رات جو ہے وہ 21ویں کی رات تھی، ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں ہیں، ان راتوں کے لیے بھی قرآن میں یہی کہا گیا کہ یہ راتیں قبولیت کی راتیں، اگر ان راتوں میں تم اللہ سے جو ہے وہ مانگتے ہو، مغفرت مانگتے ہو، جو مانگتے ہو تو وہ تمہیں ملے گا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ بس جاؤ جو مرضی ہونا ہے ہو جائے، قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، بے شک قسمت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ فرما دیتا ہے کہ میں دعاؤں کو قسمت سے بدل دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوشش کر کے، نیک اعمال کر کے، اچھے کام کر کے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے رشتہ بنا کے ہم اپنی قسمت کو اللہ سے بدلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کیسے بیان کروں، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، یعنی وہ کہتے ہیں میں اب کیا کہوں تمہیں، میں کیسے بتاؤں تمہیں کہ میری عمر کیسے بسر ہوئی، کیسے گزری۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک مصرے میں بتا سکتا ہوں کہ میں جاگا کیا بخت سویا کیا، کہ جب جس کا نصیب سو جائے پھر وہ خود تو نہیں سو سکتا، یعنی اب سونا کس چیز کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے، اطمینان کی علامت ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اتنی مشکل آ گئی ہے کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیند کا اڑ جانا مشکل کی علامت ہے، تو وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، میں جاگا کیا بخت سویا کیا، یعنی چونکہ میرا بخت سو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے میں جاگتا رہا، میں نے کوشش تو بہت کی کہ میں اپنے بخت کو جگا سکوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا، میرا نصیب، میرا بخت جو ہے وہ سویا رہا۔ سویا رہا سے مراد کیا ہے کہ جو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، مجھے مایوسی ملی، مجھے دکھ ملے، مجھے آلام ملے، مجھے مصائب ملے، مجھے مسائل ملے۔ تو جب میں نے یہ ساری چیزیں برداشت کیں، یہ ساری چیزیں بھگتیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ یہی میرا نصیب ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا ایسا نصیب ہے جس میں دن رات کا رونا ہے، جس میں مشکل ہے، جس میں کوئی خوشی میسر نہیں ہے مجھے، تو پھر میں اپنی عمر کیسے گزری تمہیں کیسے بیان کروں، یعنی عمر کی جو ہے وہ اپنی سختی کو، عمر کی تکالیف کو میں تمہیں کیسے بتاؤں، یہ تو ناقابل بیان ہے، یہ کیفیت تو ناگفتہ بے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا اس کی تشریح ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ اوکے بچہ، اللہ حافظ۔